ڈیل کے خط میں آپ نے پڑھا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے. جب کلام کی روشنی پڑتی ہے تو اس کا کردار جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور جو اپنے کردار کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ورثی کی طرف چلے جاتے ہیں، دگنا مسا ہمیں کبھی بھی نصیب واپسی ممکن نہیں ہے. حل پر ہاتھ رکھ لیے تو واپسی ممکن. الیشا یہ بات جانتا تھا کیونکہ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک کسان تھا، اور کسان جانتا ہے کہ اگر اس نے حل پر ہاتھ رکھ لیا ہے تو اس نے پھر حل کو جوتنا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنا. اور یہی بات جو ہے وہ الیشا کے لیے باعث برکت بن گئی. اگر آج میں اور آپ خداوند سے برکت چاہتے ہیں تو یہ والا عزم، یہ والا رویہ ہمارے پاس موجود ہے کہ میں پلہ یسوع نہیں چھڑوں، پاویں کیوں ہے زمانہ پاویں میرے لک ہو گیا، میں پلہ یسوع کا نہیں چھڑنا. ہماری زندگیوں میں ہم جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ خدا کا کلام جب اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم گناہ آلودہ زندگی میں واپس نہیں جاتے. جب رکھنا ہی نہیں تو پھر تک کڑی بڑی بات بڑھ جانا. جب کلام دل چاہے ہی کون نہیں، زبان تک کے صرف، اگر کلام زبان تک کے صرف رکھیا پھر دل وچ نہیں ہے تو پھر کیوں پھر برکت ملنی؟ کبھی بھی برکت نہیں ملنی. کیوں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ امت زبان سے میری نزدیکی چاہتی ہے پر دل کہاں ہے مجھ سے. پیچھے مڑوں کو بات مار دل ذرا غور کیجیے. لوط کی بیوی پر حکم کیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. بڑھتے چلے گئے لیکن خیال پچھلی زندگی کا آ گیا. نئے ہلماڑیاں نظر آنیاں شروع ہو گئی، دل چ وسوسے، دل چ شک تے شبے کہ پیچھے اتنا سارا مال سی اگے پتہ نہیں لبنا ہے کہ نہیں لبنا. پیچھے پھر آ گیا خیال. جب واپسی کیتی تو پھر اٹھے ہی نمک کا ستون بڑھ کے برکت کیسے ملے گی جب جسمانی خواہشات کے تابع رہ کر ہم خدا کے نام کو پکارتے ہیں، جب جسمانی خواہشات میں رہ کر ہم خدا کی تعریف و تعظیم کرتے ہیں، مسا کی بات کرتے ہیں، تو مسا کہاں سے آئے؟ جو لوگ لوط کی طرح پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، لوط کی بیوی کی طرح پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ اس کی بیوی کی طرح رک جاتے ہیں. لوط تو آگے بڑھ گیا، اس کی بیٹیاں بھی آگے بڑھ گئی، لیکن اس کی بیوی وہیں پر رک گئی. اس کے لیے آگے جانا نصیب. آج میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں میں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم نے یسوع کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. نتیجہ کیا تھا الیشا کے لیے؟ دگنی برکت. اور لوط کی بیوی کے لیے نتیجہ کیا تھا؟ کون سی برکت تھی اس کے پاس؟ مل گئی اس کو برکت؟ نہیں ملی اس سے وہ برکت، کیونکہ وہ جنگ ہار چکی تھی. جو جسم اور روح کے درمیان جنگ ہوتی ہے وہ اپنی جسمانی خواہشات کی وجہ سے اپنی جنگ کیا کر چکی تھی. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی جنگ ہار چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یسوع پکارتا ہے کہ میرے اٹھانے والوں اور بہت سے دربی لوگوں سب میرے پاس آؤ کہ میں فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کلام، خدا کا کلام. اور خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے حل پر ہاتھ رکھ لیا ہے تو پھر پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے عذر بیان کیے.
کلام مقدس میں جب ہم نے غلطیوں کے خط کی تلاوت سنی ہے تو غلطیوں کے خط میں اسی جنگ کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں پر پولس کہتا ہے بس میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے مابین چلو کہ جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو۔ ہم اگر جسم کی خواہشات کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر خدا کی برکت کے لیے اپنے آپ کو بھول جائیں۔ اگر روح کے اعتبار سے چلتے ہیں تو روح ہمیں جو ہے وہ ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے کلام مقدس میں یہ کہتا ہے، مقدس متی کی انجیل 7واں باب 13ویں اور 14ویں آیت پڑھے گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اس کے پانے والے بہت ہیں یا تھوڑے ہیں۔ اس لیے تھوڑے ہیں کہ وہ ایک کشادہ راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب لوگ کشادہ راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو کلام کہتے ہیں کہ انسان کی نگاہ میں ایسی راہیں بھی ہیں جو اسے سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں۔ کس کی راہیں ہیں؟ موت کی راہیں ہیں۔ جو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، جو خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو خدا کے جلال کے لیے نہیں دیکھتا، تو وہ کیسے اس روحانی زندگی کو حاصل کرے گا جو ابدی کامیابی کا نشان ہے؟ جو کس کی کامیابی کا نشان ہے؟ ابدی کامیابی کا نشان۔ اگر آپ روح کے ساتھ سفر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو آپ کا عزم جو ہے وہ کیسا ہونا